بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ہے ان سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں بڑی گمبھیر سی بیماری ہے، بڑی مشکل بیماری ہے، اس کا علاج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو لوگ بڑے یعنی کہ اس کے بارے میں پریشان بھی رہتے ہیں، ہسپتالوں کے چکر بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، بڑے مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی بیماری؟ یہ بیماری ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، ناک کے اندر گوشت کا پیدا ہو جانا۔ تو یہ اس سے ہوتا کیا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے مریض کو؟ ہاں، اس سے مریض کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناک کے ذریعے سے سانس نہیں لے سکتا۔ وہ جو بھی سانس لے گا منہ کھول کے لے گا، منہ سے سانس لے گا، ناک کے ذریعے سانس نہیں لے سکتا۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی۔ اور جب اس کو خدا نخواستہ زکام لگ جاتا ہے، نزلہ لگ جاتا ہے، تو پھر ناک کے بہنے کے بجائے نا اس کے گلے میں گرتا رہتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی ناک کی ہڈی بڑھتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں جن کو دائمی نزلہ زکام ہوتا ہے، یہ کیڑے کے مریض ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کو ہر وقت ان کے حلق میں کیڑا گرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، یا ناک کے اندر کیا گوشت پیدا ہو جاتا ہے جسے بد گوشت کہتے ہیں۔ اور بعض حکماء اس کو بواسیر الانف بھی کہتے ہیں، ناک کی بواسیر ہے یہ۔ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ تو یہ مرض پیدا کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو جناب یہ دو مزاج میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے، عضلات اعصابی میں اور عضلات غدی تحریک میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب یہ مرض پیدا ہو جائے تو مریض کے لیے کیا پریشانی ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی پریشانی جو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سونے لگتا ہے تو اس کو ناک کے ذریعے سے سانس آتا نہیں ہے، اس کو منہ کھول کے رات کو سونا پڑتا ہے اور اس کو سانس لینی پڑتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے اونچے خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب اس کا کیا کریں۔ اتنے بڑے خراٹے جناب، ٹھیک ہے جی، خراٹے پہ خراٹے مار رہے ہیں، اور جو ساتھ والے بیچارے ہیں ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ بعض دفعہ جو ان کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں سر رات جاگ کے گزار دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اگر علاج نہیں کرواتے تو کم از کم آپ کو علیحدہ سونا چاہیے، کسی علیحدہ کمرے میں سونا چاہیے۔ باقیوں کی نیند تو خراب نہ کریں نا، آپ تو بڑے مزے کے ساتھ سوتے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں جناب، سو رہا ہے، اور جو ساتھ والے بیچارے ہیں پریشان ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان خراٹوں کا علاج کروانا چاہیے۔ تو ان کے علاج کیا ہے؟ اگر آپ کے کسی کا بھی یعنی کسی بھائی کا یا اس کے کسی رشتہ دار کا، کسی میرے ماں بہن بیٹی کا، کسی کا بھی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے یا گوشت پیدا ہو گیا ہے تو یہ اسکرین پہ میرے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میرے سے رابطہ کرنا ہے، ہم سے یہ جو ہے نا ناک کی ہڈی کے بڑھنے کا کورس جو ہے وہ ہم سے منگوائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا کورس ہوگا، وہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو ناک کی ہڈی ہے نا یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ تو سن لیں، اگر یہ ناک کی ہڈی جو ہے نا عضلات اعصابی تحریک میں بڑھ گئی ہے تو ہاں، ناک کی ہڈی اگر عضلات اعصابی تحریک میں بڑھ گئی ہے تو آپ نے جناب اس کو 5 ہاضم دینا ہے، 1000 ملی گرام صبح شام، دن کو اکثر سوزش دینی ہے، رات کو آپ نے 5 ملین دینا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ بس 1 ماہ کا مکمل کورس کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ناک کے جو بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر جن کی عضلات غدی تحریک کی وجہ سے ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو جو چیز استعمال کروانا وہ صفوف اعصابی غدی، یہ میرا اپنا ترتیب دیا ہوا ہے، یہ استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ 6 اکسیر استعمال کریں گے، اور 1 کیپسول جو ہے وہ 1 ملین کا استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ناک کی ہڈی کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ناک کی ہڈی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، ناک انتہائی خوبصورت سے جمیل ہو جائے گا، اور آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آ جائے گا، اور آپ کا چہرہ، آپ کا ناک جو پھر سے دوبارہ سے پرکش دلکش لگنے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی
خوشیوں بھرے ساتوں بھرے زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔